ادریس نظامی صاحب ٹنڈو لیار سے پوچھتے ہیں مفتی فیصل احمد صاحب سے، کیا یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے؟ یہ بھی بتا دیجئے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا زیادہ افضل ہے یا ترتیب سے قرآن کریم پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ دو سوال انہوں نے کیے ہیں. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے یا نہیں، یہ مضمون جو ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. اس سے بھی پہلے میرے خیال میں ایک سوال کا ایک ادب میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ جو احکام ہوتے ہیں شریعت کے، اس کے لیے جو حدیث ہوتی ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی فضیلت کی بات ہو حدیث کے اندر تو وہ صحیح حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے، حسن بھی قابل قبول ہوتی ہے، اور وہ ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے کہ جس میں بہت زیادہ ذوف نہ ہو. تو جب سوال کیا جائے تو صحیح کی قید لگا کے سوال نہ کیا جائے. جیسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ چیز قرآن میں ہے یا نہیں، گویا کہ قرآن میں نہیں ہوگی تو پھر نہیں مانیں گے. تو یہ ایک ادب ہے سوال کا کہ جو مسئلہ ہے اس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے یہ پوچھا جائے کہ کیا یہ حدیث قابل احتجاج، یعنی اس سے حکم لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا، اور یہ فضیلت کے باب میں قبول کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. تو اب ان کا سوال یہ بنے گا کہ کیا یہ حدیث فضیلت کے باب میں قبول کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. تو یہ حدیث جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جامع ترمذی میں نقل کی ہے، پھر اس کو غریب کہا ہے، اس کے بعد پھر متعدد طرق اس کے ذکر کیے ہیں، اور پھر ان طرق کے آخر میں اس پر ذوف کا حکم لگایا. تو حاصل تو یہی نکلا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ضعیف ہے، لیکن متعدد طرق سے ثابت ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اگر ضعیف حدیث متعدد طرق سے ثابت ہو تو وہ قابل قبول ہوتی ہے فضیلت کے باب میں. پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب العلل کے اندر اپنی اسلوب ذکر فرمایا ہے، تو اس کے اندر بھی انہوں نے فرمایا کہ دو روایتوں کے علاوہ ساری روایتیں جو ہے وہ معمول بہا ہیں ترمذی کے اندر. تو گویا کہ اس حدیث کو وہ قبول کرتے ہیں، اور اس حدیث کو اس معنی کے اعتبار سے مختلف حضرات نے شروع کے اندر بہت ذکر کیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ حدیث جو ہے متعدد طرق سے مروی ہے اور جامع ترمذی یعنی سیاح کے اندر موجود ہے، سیاہ ستہ میں، اور اگرچہ ذوف کا حکم لگایا گیا ہے لیکن ذوف کے حکم کے باوجود بھی اس کو قبول کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اس مضمون کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، اس کی گنجائش.